وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے زمانہ عمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ عمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان کنی کی تکلیف کے ساتھ جنائے. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کا بھی ذکر فرمایا. جہاں مالک ارض و سماء و خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن و سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہیں. عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم، محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف انبن رہتی تھی. وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اہلا بھیجی کہ میرے شوہر نساء کی حالت میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے نفس نفیس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو. انہوں نے کلمہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. تو والدہ جواباً کہا کہ انہوں نے بہت ہی دل دکھایا، انہیں معاف نہیں کروں گی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اس میں آگ لگا دی گئی. پھر ماں سے پوچھا کہ کہیے اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو اس آگ میں ڈال دے تو تم اپنے بیٹے کی بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے. جب تمہیں اس آگ میں جلانا گوارا نہیں تو اس سے کئی زیادہ سخت ترین آگ میں جلانا کیسا گوارا ہے؟ لہذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کر دو، ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں. اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو. انہوں نے کلمہ پڑھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی. وما علینا الا البلاغ.